پیپلز پارٹی کا بائیکاٹ کرو۔ دجال کا اصل نام تو سامنے نہیں آیا، لیکن جن دجالی فتنوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، وہ دجالی فتنے آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ دجال بھی قوم یہود میں سے ہی ہوگا۔ جب دجال آئے گا نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ ہم تو دجالی فتنوں کے سامنے ہی بے بس نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت سندھ میں ایک تماشا لگا ہے۔ جو لوگ بے خبر ہیں شاید انہیں اس آگ کی تپش محسوس نہ ہو رہی ہو، لیکن ہم پر یہ بیت رہی ہے، اس لیے ہم خوب تر جانتے ہیں۔ ووٹ کی طاقت کو ہمارے دینی بھائیوں نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ اپنے معمولی فائدے کے لیے سندھ میں اچھے بھلے دینی لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ آج سندھ میں جو پیپلز پارٹی نے تماشا لگایا ہے، اس تماشے کے پیچھے انہی لوگوں کے ووٹ کی طاقت ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت نے ایک ضابطۂ اخلاق جاری کیا، جس میں لکھا ہے کہ یکم محرم الحرام یعنی یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سندھ بھر میں کسی بھی فرقے یا مسلک کو جلوس کی اجازت نہیں ہے۔ تماشا یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ اس ایک لائن سے تماشا شروع ہوا۔ اس تحریری آرڈر کے بعد زبانی طور پر افسران کو پابند کر دیا گیا کہ خبردار سندھ میں یکم محرم الحرام کو کوئی مسجد میں بیٹھ کر بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان نہ کرنے پائے۔ صحابہ کرام کے باغی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عادت یکم محرم الحرام غیر مؤثر ہو جائے۔ اس لیے اہانہ اقدامات دیکھ کر حکومتی لاڈلوں کے بھی حوصلے بڑھے۔ پہلے وہ لوگ کہتے تھے کہ جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بینر یا پینافلیکس لگے گا ہم اس کے نیچے سے نہیں گزریں گے، لیکن اس بار پیپلز پارٹی کے لاڈلوں کی طرف سے سندھ میں نیا مطالبہ یہ سامنے آیا کہ دیواروں پر لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے چسپاں اشتہارات بھی اتارے جائیں۔ پی پی حکومت نے انتظامیہ کو پابند کیا ہے کہ ہمارے لاڈلوں کی ہر فرمائش کو پورا کریں۔ اس لیے انتظامیہ نے بھی نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ فوری طور پر دیواروں پر چسپاں اشتہارات نوچنا شروع کر دیے۔ سندھ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کروڑوں چاہنے والے موجود ہیں، مگر دیواروں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو نوچا جا رہا ہے۔ اشتہارات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بھی موجود ہے، لیکن لاڈلوں کی فرمائش پر انتظامیہ اشتہارات کو پھاڑنے میں مصروف ہے۔ مگر کسی میں اتنی اخلاق کی جرت نہیں کہ وہ حکومت یا انتظامیہ کو یہ کہہ سکے کہ یہ زیادتی ہے۔ رواداری اور اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منائیں اور پی پی کے لاڈلے اپنا کام کریں۔ اب آپ ذرا سوچیں، اس پر غور کریں کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ ایک صوبے خیبر پختونخوا میں یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام پر عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں مولانا معاویہ اعظم صاحب نے 50 MPA کے دستخط سے یکم محرم الحرام کو عام تعطیل کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی۔ گو کہ تعطیل نہ ہو سکے، لیکن اپوزیشن میں ہونے کے باوجود حمزہ شہباز شریف صاحب نے بھی اس قرارداد پر دستخط کیے۔ ایک اقلیتی رکن نے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے اس قرارداد کی حمایت کی اور دستخط کیے۔ چوتھے صوبے بلوچستان میں بھی یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن سندھ میں عجب تماشا لگا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والوں کے ساتھ یوں سلوک کیا جا رہا ہے جیسے ہم کوئی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہوں۔ جلوس نکالنا سب کا جمہوری اور آئینی حق ہے۔ راولپنڈی جہاں GHQ ہے وہاں بھی جلوس نکل رہا ہے، لیکن 33 سال سے نکلنے والے اس جلوس کو سندھ میں ایسا متنازع بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جیسے ان جلوسوں سے کوئی بہت بڑا فساد برپا ہوا ہو۔ نون لیگ نے اپنے دور میں پنجاب میں سختی کی، لیکن وہ سختی بھی یک طرفہ نہیں تھی۔ اگر مسجد کے اسپیکر بند تھے تو مجلس میں بھی باضرورت ہی اسپیکر چل رہے تھے، لیکن سندھ میں سب کچھ الٹ ہو چکا ہے۔ محرم کی آمد سے ایک ہفتہ پہلے ہی
نئے نئے گیٹ بننا شروع ہو گئے ہیں، مساجد کے اسپیکر بند جبکہ رکشوں اور گاڑیوں پر فل آواز میں اسپیکر چل رہے ہیں۔ پورا سندھ مراد علی شاہ نے اپنوں کے حوالے کر دیا ہے، پوری انتظامیہ لاڈلوں کی تابعداری میں لگی ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، پی پی کے لاڈلے براہ راست فون کر کے ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کو احکامات دے رہے ہیں۔ اس وقت گویا سندھ میں ان کی حکومت ہے۔ بلاول اور زرداری کل کالے کپڑے پہنیں گے اور 40 دن تک یہ کالے کپڑے زیب تن رہیں گے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے یار، نہ سمجھ ٹھوکر کھا کر بھی نہیں سمجھتا۔ پیپلز پارٹی اب سیاسی جماعت نہیں رہی بلکہ ایک مخصوص نظریے کی شدت پسند جماعت بن چکی ہے۔ نہ یہ جمہوری معیار پر پورا اترتی ہے اور نہ دینی معیار پر۔ اس لیے اسلام پسند اور انصاف پسند عوام اب پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ دیں۔ جن کے ذاتی مفادات ہیں وہ تو یقیناً نہیں مانیں گے، لیکن جن کے ذاتی مفادات نہیں انہیں ضرور پی پی کو ووٹ دینے پر رب کریم سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمیں جہانگیر بادشاہ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جہانگیر بادشاہ ایک عورت مہر النساء پر عاشق ہوا، لیکن مہر النساء کی شادی شراف گن نامی بندے سے ہو گئی۔ شراف گن قتل ہو گیا۔ پھر جہانگیر بادشاہ نے مہر النساء عرف نور جہاں سے شادی کی۔ نور جہاں سے عشق کا یہ عالم تھا کہ سکے کے ایک طرف جہانگیر بادشاہ جبکہ دوسری طرف نور جہاں کی تصویر چھپا دی گئی۔ جہانگیر بادشاہ نے ہر بات پر نور جہاں سے مشاورت کی۔ نور جہاں بھی دربار میں بادشاہ جہانگیر کے ساتھ موجود رہتی۔ ایک دن ایک رافضی کو بادشاہ جہانگیر کے دربار میں لایا گیا۔ جرم یہ تھا کہ اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ بادشاہ نے معلوم کیا تو جرم ثابت ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ جہانگیر بادشاہ کوئی سزا سناتا، جہاں آگے بڑھی اور جہانگیر بادشاہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جہانگیر بادشاہ نے نور جہاں کا ہاتھ جھٹک دیا اور ایک تاریخی جملہ کہا کہ جانا دل دے دیا ہے، ایمان نہیں دیا۔ گستاخ رافضی کی زبان کھینچ کر کتوں کو ڈال دی گئی۔ جہانگیر بادشاہ دنیاوی انسان تھا، لیکن اہل سنت علماء کی شکایات پر نور اللہ شوستری کو بھی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے جرم میں سزائے موت جہانگیر بادشاہ نے ہی سنائی تھی۔ پھر اذیتیں دے دے کر قاضی نور اللہ شوستری کو قتل کیا گیا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہانگیر بادشاہ کے انتقال کے بعد کسی اللہ والے نے جہانگیر بادشاہ کو خواب میں دیکھا۔ اللہ والے نے پوچھا، بادشاہ سلامت کیا بنی؟ جہانگیر بادشاہ نے کہا کہ گناہگار خطا کار تھا، لیکن میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر غیرت کھائی تو رب کریم نے اپنے فضل و کرم سے مجھ کمزور انسان کو معاف فرما دیا۔ ہم بھی گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ذات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ازواج رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خاندان رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ دنیا ہمیں کچھ بھی کہے، لیکن ہم بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، تھانوں میں بلا کر ہماری تذلیل اور تضحیق کی جا رہی ہے۔ ممکن ہے کل یکم محرم الحرام کو ہمیں گرفتار بھی کر لیا جائے، مگر ہم نے عزم کیا ہے کہ یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر مؤثر کرنے کی کسی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب جب خراب صحت کے بعد اپنے آپ کو ہر قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں تو ہماری جان فاروقی صاحب کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اب عوام بھی شعور کا مظاہرہ کریں، پی پی جیسی جماعت کو خیر بات کہہ دیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نہیں، جو رسول کے صحابہ کا نہیں، وہ ہمارا نہیں، وہ ہمارا نہیں، وہ ہمارا نہیں۔ کیونکہ یاد رکھنا قیامت کا روز ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ ہم یہ بات آپ تمام دوستوں تک پہنچانا چاہتے تھے اور ہم نے پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ ہم نے ایک حجت قائم کر دی ہے۔ اب یہ آپ تمام دوستوں پر منحصر ہے کہ آپ اس ویڈیو کو کتنا شیئر کرتے ہیں کہ عوام کو اس بات سے آگاہی ملے کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔
اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اصحابہ کرام اور حضور کی آل اولاد کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔